السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو اس گروپ میں خوش آمدید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اس گروپ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ ماہ مبارک کا پرسعادت لمحات ساعتیں آپ تمام حضرات کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو اس ماہ مبارک کی عظمتیں، رفعتیں، برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی تعظیم و توقیر بجا لانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرات، اعلان کے مطابق میں ناچیز غلام تاج الشریعہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر خدمت آیا ہوں۔ یہ گروپ جو ہمارے نقیب اجلاس، نقیب ہر دل عزیز حضرت مولانا حافظ و قاری غلام جیلانی دیناج پوری کے زیر اہتمام جو گروپ چل رہا ہے، جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے مشہور و معروف خطباء، شعراء روزانہ تشریف لاتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام حضرات ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ میں بھی آج آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذریعے میں کچھ فیض حاصل کروں اور آپ لوگوں کو ایک پیغام دوں۔ تو آئیے آپ تمام حضرات گروپ سے جوائن ہو جائیں گروپ سے، اور جو ہمارے ہے ماشاءاللہ تمام حضرات کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ الحمدللہ ابھی تو ہم لوگ بند ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پھر انشاءاللہ ملاقاتیں ہوگی۔ تو آئیے، میری آواز تو بخوبی آپ تک پہنچ رہی ہوگی، تو اپنی گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے موقع پر بھی ہم لوگ اپنے گھروں میں سیف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا بڑا فضل ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہم کو عطا فرمایا، جس مہینے میں ہم دل کھول کر اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں کریں۔ تو آپ لوگ تھوڑا جلد سے جلد آ جائیں، ماشاءاللہ آتے رہیں اسی طرح، تاکہ کچھ گفتگو کا آغاز جلد سے جلد ہو جائے، آپ کا وقت زیادہ نہیں لیا جائے گا۔ تو آئیے پہلے کچھ آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کو ماہ رمضان کے تعلق سے۔ ماہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو سال میں ایک مرتبہ ہم اور آپ کے سامنے جلوہ فگن ہوتا ہے، اور اس کی نعمتیں ہم پورے سال بھر اس کی نعمتیں کھاتے ہیں، اس کی نعمتوں کا ہم چرچا کرتے ہیں، اور اس کی نعمتیں ہم تمام حضرات کو سیراب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رمضان کے روزے کی فرضیت کا بیان مکمل طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ حضرات گرامی اور ناظرین و سامعین، دراصل رمضان کا روزہ ہے کیا؟ آج ہمیں اور آپ کو ایک شکایت ہوتی تھی، کسی سے پوچھا جائے تو کہتے تھے حضرت وقت نہیں ملتا ہے، کام کاج سے فرصت نہیں، دکان، مگر اب تو فرصت ہی فرصت ہے۔ اب اللہ کے لیے آپ رمضان کے روزے رکھیں۔ یہ رمضان کا روزہ وہ روزہ ہے کہ اگر ایک روزے کی بھی فضیلت ہم رکھنے کے لیے پورا 11 مہینے کے روزے رکھیں گے تو پھر بھی رمضان مبارک کی ایک روزے کی فضیلت کو ہم پا نہیں سکتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا 3 حصہ ہے، 3 اشارہ ہے۔ پہلا اشارہ رحمت کا، دوسرا اشارہ یعنی دوسرا حصہ وہ جو ہے مغفرت کا، اور تیسرا حصہ، اور جو تیسرا اشارہ ہے، تیسرا حصہ ہے
وہ ہے جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ اب اس میں ایک نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے 3 حصے فرمایا۔ پہلے حصے کو اللہ نے رحمت قرار دیا، دوسرے حصے کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت قرار دیا، اور تیسرے حصے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو یہ تو رمضان ہے، مگر آئیے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی بات کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ یعنی رمضان کے لفظ کو آپ سمجھیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ سمجھیں۔ یعنی رمضان کا پہلا اشارہ آپ کو دعوت دیتا ہے رحمت کا، یعنی جسے رحمت مل جائے گی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس کی مغفرت ہو جائے گی وہ جہنم کی آگ سے اس کی آزادی ہو جائے گی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کی ذات کو، نبی کے سراپا کو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا اور فرمایا اے لوگو اس رحمت والے نبی سے جڑ جاؤ۔ جب تم اس رحمت والے نبی سے جڑ جاؤ گے تو نبی کی رحمت جب تمہیں مل جائے گی تو یقیناً جہنم کی آزادی تمہیں ہو جائے گی۔ جہنم سے آزادی ہو جائے گی تو پتہ کیا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دراصل سرکار کی رحمت اپنی امت پر ہوتی ہے۔ تو آپ کو میں خلاصہ کلام یہ کرنا چاہوں گا کہ جہنم سے آزادی لینے کے لیے مغفرت ضروری ہے، اور مغفرت لینے کے لیے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی محبت کو رحمت فرمایا ہے۔ تو جسے نبی کی رحمت مل جائے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آزادی بھی، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت بھی مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ تو آئیے ہم رمضان کے روزے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آگے بڑھانے کے بعد جو خاص پیغام جو آج ہم آپ کو دینا چاہیں گے وہ پیغام یہ ہے کہ رمضان کے روزے یہ کوئی دل لگی یا وقت گزار کر یا صرف لوگوں کے اندر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رمضان کا دراصل جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ اے لوگو تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ لوگ روزہ رکھتے ہیں عادت کے طور پر، میرا دوست رکھا ہے میں بھی رکھ لوں، گھر والے اٹھتے ہیں تو میں بھی اٹھ جاؤں، چلو دوستوں کے ساتھ سحری کر لوں، دوستوں کے ساتھ عصر سے لے کر مغرب تک تھوڑا گھوم لوں، اور گھومتے گھومتے افطاری کی تیاری کر لوں۔ نہیں، روزہ عادت کے طور پر نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ روزہ عبادت کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ آنکھوں کا بھی ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، یعنی روزہ جسم کے ایک ایک اعضاء کا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب آپ روزہ ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے وہ کام مت کریں جس کاموں سے آپ کے رب نے آپ کو روکا ہے۔ آپ روزہ دار ہیں تو اپنی زبان کی حفاظت کریں، آپ روزے دار ہیں تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، آپ روزے دار ہیں تو اپنے کانوں کی حفاظت کریں، آپ روزے دار ہیں تو اپنے قدموں کی حفاظت کریں۔ جب تک ہمارے اندر پرہیزگاری نہ پایا جائے، جب تک ہم اپنے گناہوں سے بچ نہ پائیں تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، دنیا کی ایک فطرت ہے، دنیا کا ایک نظام ہے۔ جب سورج نکلے گا تو اس کی شعاعیں دنیا پہ چھائے گی، اور سورج کی روشنی سے پوری دنیا جگمگا جائے گی۔ یہ نہیں کہ سورج نکل چکا ہے، سورج کی کرنیں زمین پر پڑ رہی ہے اور میرا گھر اندھیرا ہو، ایسا ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ دنیا کی فطرت ہے، دنیا کا نظام ہے۔ جب چاندنی نکلتی ہے، آب و تاب کے ساتھ چاند کی چاندنی جب زمین پر پھیلتی ہے تو رات کی تاریکی میں بھی زمین اجالا ہو جاتا، زمین پہ اجالا چھا جاتا ہے۔ دنیا کی فطرت ہے، جب خوشبو لگایا جائے تو اس کی مہک سے گلی کوچے جو ہے نا مہک اٹھتے ہیں، یعنی فطرت ہے۔ پانی پئیں تو پیاس ختم ہو، ہر چیز کی ایک فطرت ہوتی ہے۔ مگر حضرات آپ سوچیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آسمان کے اوپر چاند کی چاندنی چھائی ہوئی ہے اور زمین کے اندر اندھیرا ہے۔ یہ نہیں کہ گلاب کے اندر خوشبو بھی ہے اور انسان کو محسوس بھی نہیں ہو رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جہاں چاند کی چاندنی ہوگی وہاں روشنی ہوگی، جہاں ستارے ہوں گے وہاں اجالا ہوگا، جہاں سورج کی کرنیں پڑے گی دنیا منور ہو جائے گی، جہاں گلابوں کی خوشبو ہوگی وہ سارا کا سارا علاقہ معطر ہو جائے گا۔ تو جو روزے دار ہوگا وہ صابر بھی ہوگا، جو روزے دار ہوگا وہ شاکر بھی ہوگا،
جو روزے دار ہوگا اس کا مزاج بھی درست ہوگا، جو روزے دار ہوگا اس کی زبان بھی پاک ہوگی، جو روزے دار ہوگا اس کی آنکھوں کے اندر حیا بھی پائی جائے گی، جو روزے دار ہوگا اس کے اندر سخاوت بھی پائی جائے گی۔ یعنی روزہ لعلکم تتقون، تاکہ روزہ کے ذریعے ہم اور آپ کو پرہیزگاری حاصل کریں، ہم اور آپ پرہیزگار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں روزے تمہارے پہ اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ کہاں کا روزہ ہے؟ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں پیٹ میں، ہم اپنے پیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں، مگر اپنے نفس کو ہم کنٹرول نہیں کر پائے۔ ایک تعجب کی بات ہے، یہ کہاں کا روزے دار ہے؟ ہم روزے دار اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر ہماری زبان پاک نہیں۔ تعجب ہے، یہ کہاں کا روزے دار ہے کہ انسان کو روزے دار بھی کہیں اور اس کی آنکھیں بدنگاہی بھی کریں؟ یہ کہاں کا روزے دار ہے کہ وہ جو رمضان کے روزے میں بھی گانا سنے، اپنے کانوں کی حفاظت نہ کر پائے؟ وہ کہاں کا روزے دار ہے جو اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے بچا بھی نہ پائے؟ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضرات، روزے کا اصل مقصد سمجھیے، روزہ صرف صبح سے لے کر شام تک بغیر کھائے بغیر پیے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اپنے تقوی اختیار کرو، اپنے نفس کو چور چور کرو، اپنے نفس کو بھی آپ کنٹرول میں رکھے، اپنے نفس کو بھی پاک رکھے، نفس امارہ سے بچیں اور اپنے گناہوں سے بچیں، تقوی اختیار کیا کریں۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے، وہ دل لگی کی بات تھی حالانکہ، مگر ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ ایک میدان پہ کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اور بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کرتے کرتے چار نوجوان محو گفتگو تھے، لگے ہوئے تھے گفتگو میں، اور گفتگو کرنے کے دوران کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی شکایت کر رہا ہے، کوئی کسی پہ عیب لگا رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی گانا سن رہا ہے۔ تو اسی نوجوان گروپ کے بازو میں ایک عمر رسیدہ ایک شخص، یعنی ایک بوڑھے شخص، جس کے چہرے میں داڑھی بھی تھی، سر پہ ٹوپی بھی تھی، اور داڑھی بالکل سفید ہو چکی تھی۔ تو اس بزرگ نے، اس اللہ کے بندے نے کیا کیا، اپنی تھیلی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور روٹی کا ٹکڑا نکال کر کھانے لگا۔ تو آپس میں جو بچے تھے ہنس رہے تھے، کہنے لگے، او بوڑھے میاں، کیا آپ روزہ نہیں ہیں؟ تو بوڑھے میاں نے کہا، کیوں نہیں، میں روزہ ہوں۔ کہا پھر خواب کھا رہے؟ کہاں، صرف میں کھاتا پیتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کرتا۔ میں تم لوگوں کی طرح جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں تم لوگوں کی طرح کسی کی غیبت نہیں کرتا، میں تم لوگوں کی طرح کسی کی ذات پر عیب نہیں نکالتا، میں تم لوگوں کی طرح اپنی زبان کو گندی نہیں کرتا، میں تم لوگوں کی طرح اپنی نگاہ کو میں گندی نہیں کرتا، میں صرف کھاتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ جیسی ہی یہ جملہ ان نوجوانوں نے سنا، آنکھیں جھکی کی جھکی رہ گئی، نظریں جھکی کی جھکی رہ گئی۔ پھر اس اللہ کے بندے نے، اس عمر رسیدہ بزرگ نے کہا کہ آپ لوگ روزے دار ہو، روزے سے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تو روزہ نہیں ہے، صرف ہم لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے جو فرمایا لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری مل جائے، تو اب تھوڑا دل پہ آپ ہاتھ رکھ کر بتائے، یہ کہاں کا روزہ ہے؟ آپ نے صبح میں سحری کی، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز ادا کی، مغرب عشاء تراویح پڑھے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کیا، مگر یہ کہاں کا روزے دار کہ ایک مہینے کی عبادت، ایک مہینے کے روزے، ایک مہینے کی تراویح، ایک مہینے کی عبادتیں، پھر بھی آپ کو گناہوں سے روک نہیں پائی؟ ایک مہینے کی آپ نے عبادت کی، پھر بھی ایک مہینے کا روزہ، ایک مہینے کی نماز آپ کو پورے 12 مہینے، ایک سال کا نمازی آپ کو بنا نہیں پایا؟ یہ کہاں کا روزے دار ہے؟ تو میری ملت کے نوجوانوں اور اس گروپ کے تمام ناظرین سے میں آپ کو بالکل صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح بھوکے پیاسے رہنا ضروری ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ آپ آئیے، بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ تمامی حضرات کو میں ایک اہم موضوع کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آج پوری دنیا کورونا وائرس کی زد میں مبتلا ہے، کون غریب کون امیر، کوئی کسی کی حال پوچھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ یا شیخ اپنی دیکھ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کبھی غور کیا ہے؟ آج مسجدیں بند پڑی ہے، اللہ رحم کرے، گلیاں سنسان ہے، اللہ رحم کرے،
پہلے لوگ دور ہو کر بھی ایک ہو نہیں پائے، اور آج ایک ہو کر بھی لوگ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ ابھی بھی ہم نہیں بدلیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کی خاطر راتوں رات اٹھ کر لمبے لمبے قیام کرتے تھے۔ پیارے آقا، میرے آقا کا رکوع لمبا ہوتا تھا، میرے آقا سجدے کو طول کرتے تھے، امتی 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 کہہ کر اپنے رب کو پکارتے تھے۔ غار حرا میں، غار ثور میں، مکہ کی وادی میں، طائف کے میدان میں، مدینے کے بازار میں، ہر مقام پر میرے آقا اپنی امت کو پکارتے رہے، میری امت میری امت، یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا۔ حضرت فضل ابن عباس کہتے ہیں، جب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہاتھوں سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لحد مبارک میں، مزار اقدس میں جب لٹا رہا تھا تو میرے آقا کے ہونٹ مبارک جنبش کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے اپنے کان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ہونٹ مبارک کے قریب لے کر گیا تو جاتے جاتے مصطفیٰ کہہ رہے تھے، ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی۔ کیا سمجھے آپ؟ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 3 دن 3 راتیں میرے آقا مدینے سے غائب رہے۔ ایک غار کے اندر جا کر سرکار امتی امتی کی صدائے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچیاں اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے کہنے لگے، امی جان میرے آقا کے بنا مدینے کی گلیاں سونا ہے، مدینے پہ دل نہیں لگتا، امی جان میرے آقا چلے کہاں گئے؟ یہاں تک کہ جب لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ابو بکر صدیق نے بھی کہا مجھے بھی پتہ نہیں آقا کہاں ہے، 3 دن گزر گئے ہیں۔ 3 دن کا صدمہ صحابہ کرام کو برداشت ہو نہیں پایا۔ صحابہ کرام میرے آقا کی تلاش میں لگے گئے، جستجو میں لگ گئے، میرے آقا کے بنا جینا بھی کیا جینا ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا نام لیتے تھے تو نبی کی دید ہوتی تھی۔ اب میرے آقا کی زیارت کے بغیر، میرے آقا کے دیدار کے بغیر پورا مدینہ سونا ہے۔ اب کیا کریں؟ صحابہ کرام جب ایک جنگل پہ جاتے ہیں، مدینے کی آبادی کے باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک چرواہا سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے بکریاں چرانے والے چرواہے، یہ تو بتا کیا تم نے ہمارے پیغمبر کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہے کہتا ہے کہ آپ کے پیغمبر کا صرف میں نام سنا ہوں، آپ کے پیغمبر کو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ آپ کے پیغمبر ہے کون، مگر ہاں 3 دن سے اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، اس غار کے اندر ایک شخص ہے، اور وہ شخص ہمیشہ ان کی صدائیں، ان کی آوازیں، دعاؤں کی صدائیں غار کے اندر سے آتی ہے۔ کیا صدائیں آتی ہے؟ ابو بکر صدیق نے جب پوچھا تو اس کے اندر، غار کے اندر سے آواز جو لگانے والی ذات تھی وہ سرکار کی تھی۔ وہ چرواہے نے کہا کہ جب وہ غمگین درد بھرے لہجے میں جب وہ آواز دیتے ہیں تو ان کی آواز سن کر میری بکریاں بھی 3 دن تک گھاس نہیں کھائی ہے، میری بکریاں بھی رو رہی ہے زار و قطار۔ سنو میرے آقا کی آواز میں، میرے آقا کے لہجے میں کتنا غم تھا اپنی امت کے بارے میں۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم غار کے اندر ہے، وہ چرواہے کہتا ہے کہ 3 دن بیت گئے، میری بکریاں بھی کچھ نہیں کھائی۔ یعنی اتنا بڑا صدمہ تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کا۔ میرے دوستو، واقعہ کو میں زیادہ طول نہ کر کے میں آپ کو صرف آپ کے ذہن کے اندر ایک ہی بات میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر لمحہ، ایک ساعتوں میں، ہر رات اٹھ کر آپ کو یاد کیا؟ کیا ہمیں وقت نہیں ہے کہ اپنے نبی کو یاد کریں؟ کیا وقت نہیں ہے کہ اپنی درود کی صداؤں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیا صلہ دیا؟ اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے نا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں اور آپ کو ملاحظہ کر رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ تو وہ ہے کہ جب ہم یہاں سے درود بھیجتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مدینے میں رہ کر ہمارے درود کو سنتے ہیں، صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو نبی کے دیوانوں، ہم اور آپ نبی کے دیوانے کہتے ہیں۔ سنجیدگی سے تمام ناظرین کو، اس گروپ کے تمام دوست و احباب کو، ناظرین کو، سامعین کو میں کہنا یہ چاہوں گا، بس ایمانداری کے ساتھ مجھے بتائیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا پیارے آقا ہمیں نہیں دیکھتے؟ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پیارے آقا ہمیں نہیں دیکھتے؟ جب ہم موبائل میں پڑھ کر بدنگاہی کرتے ہیں تو مصطفیٰ ہمیں نہیں دیکھتے ہیں؟ جب ہم اپنی زبان سے کسی کی غیبت کرتے ہیں تو کیا مصطفیٰ ہمیں نہیں دیکھتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم بند کمرے میں رہ کر لوگوں کی نظر سے چھپ کر جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا میرا رب اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ضرور دیکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میدان قیامت میں اپنی امت سے پوچھ لیا، میری امت، میرے غلام، تم تو دم بھرتے تھے میری غلامی کا نا، پھر میری غلامی کا جب دم بھرتے تھے تو پھر میرے لیے تو نے کیا کیا؟ میرے لیے تو نے کیا کیا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب ہم میدان قیامت میں جائیں گے اور فریاد کریں گے، آقا خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق فری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ میدان قیامت میں جا کر کہیں گے، آقا ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، اور خدا نہ کرے میرے نبی نے پوچھ لیا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تو میرا غلام ہے تو بتا تیرے پاس کیا نشانی ہے؟ اگر تو میرا غلام ہے تو بتاؤ تیرے پاس علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ تو میدان قیامت میں کون سی نشانی ہوگی؟ سجدوں پہ، پیشانی پہ سجدوں کی تڑپ ہے؟ نہیں۔ ہاتھوں میں سخاوت ہے؟ نہیں۔ دل پہ اخلاص ہے؟ نہیں۔ آنکھوں پہ حیا ہے؟ نہیں۔ زبان پہ درود پاک کے ترانے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ہم پیروں پہ پیر استقامت سے خالی ہے، ہاتھ سخاوت سے خالی ہے، آنکھیں حیا سے خالی ہے، زبان ذکر سے خالی ہے، کان عبرت سے خالی ہے، پیشانی سجدوں سے خالی ہے، تو پھر میدان قیامت میں اگر خدا نہ کرے مصطفیٰ روٹ گئے تو پھر ہمیں اور آپ کو پھر کون بچائے گا؟ اسی لیے میرے دوستو، دنیا پہ کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو یاد رکھیے، بس اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کرو۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ فرما دو میری امت سے، اے نبی آپ فرما دو میرے بندوں سے کہ اگر وہ میرا محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کی اطاعت کرے۔ میری ملت کو نوجوانوں، اب وقت ہے بدلنے کا، بدلیے، وقت ہے بدلنے کا، وقت ہے بدلنے کا۔ اب غفلت میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، غفلت میں پڑھتے رہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری امت کے اندر بے حیائی زیادہ ہو جائے، گناہ کو لوگ گناہ نہیں سمجھیں گے، تو اللہ تعالیٰ میری امت پر عذاب کو نازل فرمائے گا، وبائیں پھیلے گی۔ یہ وبائیں کیا ہے؟ ایک کرونا وائرس کیا ہے؟ گناہوں کی سزا ہے، گناہوں کی سزا ہے۔ چلتے چلتے میں آخری بات آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آج ہم بڑے زور و شور کے ساتھ یقیناً ہم جلسوں میں جاتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے نوجوانوں کو تقریر چاہیے۔ کیسی تقریر؟ جس میں لطیفے سنائے جائیں۔ آج سب سے بڑا مولانا کون جو زیادہ چلاتا ہو؟ سب سے بڑا اسکالر کون ہے؟ سب سے بڑا مہا گریٹ اسپیکر کون ہے؟ لطیفے سناتا ہے، جو زیادہ چلاتا ہو۔ میرے دوستوں، نہیں، آپ کو صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں، تبدیلی، اتحاد کا نام زندگی ہے، اختلاف کا نام موت ہے۔ آخری پہ ایک بات بتا کر میں ایک کرونا وائرس، یہ لاک ڈاؤن اور یہ ماہ رمضان میں آپ گزاریں، اپنے اخراجات کو کم کریں۔ میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ جو نوجوان، رمضان کا مہینہ آتی ہی رمضان کا لباس الگ، شب قدر کا لباس الگ، نماز عید کا لباس الگ، عید کے بعد پکچر دیکھنے کا لباس الگ، سسرال جانے کا لباس الگ۔ غیرت کہاں چلے گی؟ ہماری غیرت مر گئی۔ اللہ کا عذاب۔ منائیے آپ عید، جائیے آپ کپڑا خریدنے، جائیے آپ خان صاحب کی پکچر دیکھنے کے لیے، 2 رکعت نماز پڑھی، چلے پکچر دیکھنے کے لیے۔ بتاؤ، عید کا دن اسی لیے آپ کو دیا گیا تھا؟
کیا پکچر دیکھیں؟ شب قدر آپ کو اسی لیے ملی تھی کہ راتوں میں آپ موٹر سائیکل کی سائلنسر کو نکال کے پوری رات گھومتے رہیں، چائے پی پی کر اپنی راتیں گزارتے رہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری راتیں عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ پر نظر کرم ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، مگر آپ کیا کرتے رہے؟ آپ کیا کرتے رہے؟ اپنی پوری زندگی غفلت میں ڈال کر اپنی زندگی کو آپ نے کیا۔ اب آخری میں ایک بات اب جو بتانا چاہتا ہوں وہ چیز یہ ہے میرے دوستو، آج ہمیں ایک بات مجھے یاد آ گئی، اس بات کے لیے سن لیجئے، اور وقت بھی انشاءاللہ زیادہ ہو رہا ہے، آپ گھبرائیے مت، جو وقت دیا گیا تھا آدھے گھنٹے کا، تو آدھے گھنٹے کا وقت ہو رہا ہے تقریباً انشاءاللہ۔ اب میں آخری ٹاپک میں لے کر آپ کو پروگرام اختتام کرنا چاہتا ہوں ہمارے تمام ممبران سے، اور میں بالخصوص میرے محب گرامی نقیب ہر دل عزیز مولانا غلام جیلانی دیناج پوری کا تہ دل سے میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اسے ناچیز کو یہ منصب عطا کیا ہے انہوں نے آج، تاکہ ان کے ذریعے میں پوری امت کو ایک پیغام دوں۔ آخری پیغام وہ پیغام یہ ہے کہ ایک بات سن لیجئے، کسی مہان ہستی نے کہا تھا کہ جب شیر جنگل میں ہوتا ہے نا، شیر ٹائگر جب جنگل میں ہوتا ہے تو وہ اپنے منصب کے لیے اور اپنی منزل کے لیے کسی سے جنگ نہیں کرتا۔ وہ سنیے نوجوانوں، ماشاءاللہ بہت سے لمبی فہرست میں ہمارے سامنے موجود ہے ہمارے نوجوان، میں تمام گروپ میں جوائن ہونے والے تمام علماء، شعراء، خطبہ، تمام حضرات حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آج صبح میں بھی ہمارے خطیب اہل سنت مولانا مصفر رضا صاحب نائب مولانا شہریار صاحب کے علاقے کے ہیں، اور شہریار کو دیکھ لیجئے، ان کو دیکھ لیجئے، ان کی خطابت سن لیجئے، ان کی خطابت سن، آنکھوں کو بند کر لیجئے، آپ کو تصور ہی میں آپ پہنچ جائیں گے کہ کون بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی عمر کو دراز عطا فرمائے۔ ایک بات بتا کر میں آگے میں صرف 2-3 منٹ میں اپنی بات کو اختتام کرنا چاہوں گا، تھوڑا دھیان سے سنیے گا، دل کے کان سے سنیے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ جب ایک شیر جنگل میں رہتا ہے نا تو اپنے منصب کے لیے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کرتا کہ میں شیر ہوں، میں جنگل کا راجا ہوں، نہیں۔ وہ جس میدان میں ہے، جس جنگل میں ہے، جس بیابان میں ہے، شیر ہی ہوتا ہے۔ اپنے منصب کے لیے، اپنی پوزیشن کے لیے، اپنی پوسٹ کے لیے، اپنی منزل کے لیے وہ کسی سے جنگ نہیں کرتا۔ کیا سمجھے آپ؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیے، آج ہم جنگ کرتے ہیں نا حضرت، عزت نہیں ہو رہی ہے، داڑھی والے ٹوپی والے کو لوگ گالی دیتے ہیں، میں کہنا چاہتا کیوں؟ ہم اس کی فکر اس لیے ہو رہی ہے کہ آج ہم صحیح معنی میں مسلمان ہو ہی نہیں سکے۔ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب بتائیے، آج ہم عزت کے لیے مر رہے ہیں، شہرت کے لیے مر رہے ہیں، منصب کے لیے مر رہے ہیں، حکومت کے لیے مر رہے ہیں، عزت کے لیے مر رہے ہیں، پوسٹ کے لیے مر رہے ہیں، نام کے لیے مر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی کیوں؟ جہاں بھی دیکھیں مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ہم دبا دیں گے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کیوں؟ کوئی بھی موم بتی والا، تھالی والا، چائے والا، چائے پتی والا، جھاڑو والا، جلیبی والا، پکوڑی والا، کون کیا کرے گا؟ گائے والا، گوبر والا، کون کیا کرے گا؟ پہلے ہم مسلمان تو بنیں۔ آپ کہو گے مولوی صاحب آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں وہی بول رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، بتائیے اب اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ بتائیے آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ کہے گا ڈر رہا ہوں۔ اب میرے سوال کا جواب دیجیے آپ، جو اللہ سے ڈرے گا کبھی بے نمازی ہوگا؟ جو اللہ سے ڈرے گا کبھی جھوٹ بولے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا اپنے چہرے سے داڑھی منڈائے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا اپنا چہرہ انگریز جیسا رکھے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا اس کے سر میں ٹوپی غائب رہے گی؟ جو اللہ سے ڈرے گا وہ بدنگاہی کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا لوگوں کی غیبت کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا اپنے ماں بہنوں اور بیٹیوں کو بے پردی کے ساتھ گھمائے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا وہ نماز سے دور بھاگے گا جس طرح شیطان دور بھاگتا تھا۔ آج لوگ اذان کی آوازیں سن کر دور بھاگتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، نماز پڑھنے کا وقت نہیں، روزہ رکھنے کا وقت نہیں، ٹک ٹاک میں بیٹھ کر، واٹس ایپ میں بیٹھ کر، فیس بک میں بیٹھ کر، یوٹیوب میں بیٹھ کر پوری راتیں بیت جاتی ہے، فجر میں اٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ کہاں چلی گئی تھی ہماری غیرت؟ اب اللہ کا عذاب زمین پر نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہی کہنا، ہم مسلمان ہیں، ہم عزت کے لیے نہیں ڈریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے منصب کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، عزت کے لیے، منزل کے لیے
اپنی انا کے لیے، اپنی بلندی کے لیے، اپنے منصب کے لیے ہم کبھی جنگ نہیں کریں۔ کیوں؟ وہ مسلمان جہاں پہنچ جاتا ہے منصب بنا لیتا ہے۔ مسلمان جس زمین پر پیر رکھتا ہے اسی زمین کو زرخیز بنا لیتا ہے۔ مسلمان جس زمین پر پاؤں ڈالتا ہے وہ سارے کے سارے علاقے کو اپنی جگڑ میں لے لیتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو صابر ہوتا ہے، مسلمان وہ ہے جو شاکر ہوتا ہے، مسلمان وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، مسلمان وہ ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کرتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے ہمسایوں کی عزت کرتا ہے، اپنے ہمسایوں کی مدد کرتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، مسلمان اس کو کہا جاتا ہے۔ اب جو میں نے اس مہان ہستی کا ایک جملہ کہا کہ شیر اپنے منصب کے لیے کسی سے جنگ نہیں کرتا، ہم جنگ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں جنگ کرنا چھوڑیے، آپ چھوڑیے چائے والوں کے پیچھے، آپ جانا چھوڑیے، حکومت سے آپ حکومت کے قریب مت جائیے، اس سے کوئی تعلق نہیں، خود جی آپ اپنی زندگی ایسا بنائے، آپ کی زبان بولے نبی نبی، آپ کی آنکھیں بولے نبی نبی، آپ کا ہاتھ بولے نبی نبی، آپ کا کردار بولے نبی نبی، آپ کا چہرہ بولے نبی نبی، آپ کو یہ کہنا نہ پڑے ہم نعرہ لگاتے ہیں غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، ہم غلام رسول صرف زبان سے دعوے کرنے کا نام نہیں ہے، ادائے بتائے، ہماری ادا بولے نبی نبی، ہماری چال چلن بولے نبی نبی، ہمارا کردار بولے نبی نبی، ہمارا گفتار بولے نبی نبی، ہماری سیرت بولے نبی نبی، ہماری صورت بولے نبی نبی۔ اپنی زندگی کو، ظاہری باطنی زندگی اپنی اس طرح گزار لو آپ، تاکہ جس راستے سے آپ گزر کر جاؤ گے، اپنے آپ کی زندگی کی طرز کو دیکھ کر، آپ کی سیرت کو دیکھ کر، آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر اپنے غیر پکار کر بولے گا دیکھو دیکھو نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، نبی کا غلام جا رہا ہے۔ جب نبی کا دیوانہ ایسا ہے تو ان کے آقا مدینے والے کا عالم کیسا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اپنی زندگی کو ایسا بنائے، منصب کے لیے مت لڑے، دولت کے پیچھے مت بھاگے، دولت دینے والی ذات اللہ کے پیچھے بھاگے، حکومت کے پیچھے مت بھاگے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے بھاگے۔ کسی کو ہیرو کو آئیڈل مت بنائے، کسی ڈاکٹر کو آئیڈل مت بنائے، کسی پروفیسر کو اپنا آئیڈل مت بنائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے نبی کی سیرت ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ نبی پاک سرور کائنات کی سنتوں کی پیروی کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، میرے آقا کی ایک ایک باتوں پر عمل کرو، انشاءاللہ پھر تمہاری زندگی کا عالم یہ ہوگا کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، اب ہمیں دیجیے اجازت، وقت ہو چکا ہے زیادہ، ماشاءاللہ کافی دیر تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور یہ موقع آج مجھے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو ان باتوں پہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ کامنٹ کیجئے، اس میں لائک کریں، اور یہ جو محفل رنگ حسان جو پروگرام جو چلایا جا رہا ہے، اس پہ آپ زیادہ سے زیادہ جوائن ہو۔ آخر میں مؤدباً ادباً میں عرض کرنا چاہوں گا، لاک ڈاؤن کے علاقے میں اپنے ہمسایوں کی، غریبوں کی مدد کریں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکتے کہ آپ کم سے کم فون کر کے آپ ان کی خیریت پوچھا کریں، ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک باتوں پہ آپ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان جملوں کے ساتھ میرا امام نے کہا تھا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بولنے میں اور سننے میں اگر قصداً سہواً کچھ لغزش ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور عالم اسلام کا بول بالا فرمائے، کرونا وائرس کی بیماری سے ہر انسان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا نگہبان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔